بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیسن فرسٹ ایڈ بیٹا سب سے پہلے ہمیں الفاظ کو صحیح انداز سے ادائیگی سمجھ آنی چاہیے۔ اس میں آر کو بالکل ہلکا سا پڑھنا ہے، بجائے ان لوگوں کے جو فرسٹ لکھ دیتے ہیں۔ اب فرسٹ میں آر نہیں پڑھا جاتا، فے، سین اور ٹے، یعنی اگر کوئی یوں لکھ دیتا ہے فرسٹ تو یہ غلط ہوگا، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط العام ہے کہ لوگ اسے فرسٹ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فرسٹ ایڈ۔ فرسٹ ایڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی طبی امداد۔ ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ کہ جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے، ایسی تمام امداد، وہ مدد جس میں ڈاکٹری تکنیک شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے اس لیول پر میٹرک میں اس کو شامل کرنے کا مقصد، بیٹا تھوڑا سا ہم 15-20 سال پرانی بات کریں تو اسکولوں میں اور کالجز میں یہ چیز سکھائی جاتی تھی۔ طلباء جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے اساتذہ سے کچھ ٹریننگز کرتے تھے۔ اب وہ ٹریننگز جو ہیں وہ کب استعمال ہوتی تھیں؟ جب کبھی کوئی حادثہ پیش آنا، کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہو جانا، اسے سول سروس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک ہے ہماری آرمی کا دفاع، اور ایک ہے ہمارا عام لوگ ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں۔ اب اس میں پہلے طلباء کو چند چیزیں سکھائی جاتی تھیں کہ اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو کیا کرنا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے تو اس کے لیے کون سی طبی تکنیکس اپنائی جائیں۔ اسی طرح اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے تو پھر کیا کیا جائے، اگر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ہماری عام زندگی میں رونما ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں چولہا جلاتے ہوئے آگ بھڑک اٹھی، کسی کا ہاتھ جل گیا تو کیا کرنا ہے، یا بائک چلاتے ہوئے آپ گر گئے تو کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس وقت عین موقع پر بجائے رونے دھونے کے، کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ صرف رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو حوصلہ مند ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہو گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب اس چیپٹر کا سبق فرسٹ ایڈ جو ہمیں نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تعارف کروایا جا چکا ہے۔ اب اس چیپٹر کے پیج نمبر 37 کو بیٹا آپ کھول لیں۔ پیج نمبر 37 جہاں پہ یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے نیچے پہلی ہیڈنگ دی ہوئی ہے لرننگ آؤٹ کمز۔ لرننگ آؤٹ کمز سے کیا مراد ہے؟ آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ اسٹوڈینٹس ول
اب یہ چیپٹر جب کمپلیٹ ہو گیا اسٹوڈنٹ کس قابل ہو سکیں گے؟ آئیڈینٹیفائی اسپیشلائزڈ ووکیبلری یوزڈ ان پرٹیکولر فیلڈ، ایک خاص شعبے میں استعمال ہونے والی جو پرٹیکولر ووکیبلری ہے اس کے بارے میں جانکاری ان کو آ جائے گی۔ کون سی ووکیبلری؟ اب ایک ووکیبلری ہے جو ہماری عام روٹین میں ہم بول رہے ہیں، لیکن دوسری ووکیبلری کون سی ہے؟ جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے۔ اب میڈیکل کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ ہوتے، اگر ہم انہی ناموں کو عام زندگی میں استعمال کریں تو ہمارے لیے کوئی اور میننگ بنتے ہیں۔ یوز دا نالج آف پریفکسز ٹو ڈٹرمائن دا میننگ آف انفیملیئر ورڈز۔ اب کیا ہے کہ ایسے الفاظ جن کے میننگ آپ کو نہیں پتہ، جن سے آپ لا تعلق ہیں، ان کے بارے میں جانکاری، اور پریفکسز کے حوالے سے، پریفکسز کنہیں کہتے ہیں بیٹا؟ سابقے، یعنی کسی لفظ سے پہلے اگر کچھ لگا دیا جائے تو اس کے معنی بدل دیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پڑھ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ریڈ کرنا، لیکن اگر اس سے پہلے ان لگا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ان پڑھ، یعنی جاہل، جس کو پتہ نہ ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ اسی طرح illustrate the use of gerund and infinitive، gerund کسے کہتے ہیں اور infinitive کسے کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ write a paragraph on the given topic using clear topic sentences and supporting details۔ اب ٹاپک سنٹینس کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آپ کو یاد ہوگا 9th کلاس میں بھی آپ کو فرسٹ چیپٹر کے 5ویں پیراگراف میں یہ بات سکھائی گئی تھی کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ سنٹینسز دو طرح کے عام ہوتے ہیں، ایک جسے ہم عام سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی جو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسرا اس کے حوالے سے آپ کلیئر کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات ہم کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہم اس کو ٹاپک نیم دے دیتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا بات کہی گئی ہے۔ یعنی اگر ایک پیراگراف علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے تو آپ کو کہا جائے اس پیراگراف کو آپ کوئی ٹاپک سینٹنس دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لائف آف علامہ اقبال، یا آپ علامہ اقبال کا لفظ بھی لکھ دیتے ہیں تو اسے آپ انف سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز کیا ہے کہ اس پیراگراف میں ان کے حوالے سے ہمیں کیا کیا بتایا گیا کہ ان کی پیدائش، ان کی ابتدائی تعلیم، ارلی ایجوکیشن، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن، پھر ان کی زندگی کے مختلف مراحل، اور ایٹ دی اینڈ ان کی وفات کے بارے میں ہمیں بیان کیا گیا۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ سپورٹنگ ڈیٹیلز وہ ہیں جو اس پیراگراف کو ایکسپلین کر کے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہے رائٹ این افیکٹو پرسنل نیریٹو انکلوڈنگ سگنیفیکنٹ ڈیٹیلز آف ٹائم۔ پھر بیٹا پری ریڈنگ۔ اب پری ریڈنگ میں کیا ہے؟ ریڈ دا ہیڈنگ آف دی لیسن اینڈ لک ایٹ دا پکچر۔ اب نیچے ہمیں تصویر دی گئی ہے کہ وہاں پہ ایک وکٹم ہے، ایک شخص ہے جس کو چوٹ لگ گئی ہے، اور ایک دوسرا شخص جو ہے اس کو فرسٹ ایڈ دے رہا ہے، یعنی اس کی ٹانگ پہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کو وہ بالکل سیدھا رکھ کے، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو وہ سیدھا رکھ کے اس کو باندھ دے گا، اور کم از کم ہاسپٹل جانے تک جو اس میں کمپلیکیشنس آنی ہیں، جو اس کو تکالیف برداشت کرنی ہیں، ان سے وہ بچ جائے گا۔ واٹ از دا لیسن اباؤٹ؟ پہلا سوال ہے دا لیسن از اباؤٹ فرسٹ ایڈ۔ ہاؤ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی فرسٹ ایڈ؟ فرسٹ ایڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ مین امیڈیٹ، عام لوگ اسے امیجیٹ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے وہ ورڈ کیا ہے؟ امیڈیٹ ہیلپ ایٹ دا ٹائم آف اینی ایمرجنسی، یعنی ایمرجنسی روم میں جانے سے پہلے فوری طور پر کوئی بھی ابتدائی طبی امداد جو دی جاتی ہے
اسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. ہیو یو ایور گیون فرسٹ ایڈ ٹو اینی ون؟ اگر تو آپ نے کسی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ہے تو یہ امداد جو ہے آپ لکھیں گے یس آئی ہیو گیون فرسٹ ایڈ ٹو مائی فرینڈ یا مائی کزن. لیکن اگر جس نے نہیں دی تو وہ لکھ دے گا نو آئی ہیو ناٹ گیون فرسٹ ایڈ ٹو اینی ون. یہ تھے ہماری پری ریڈنگ کے سوالات. بیٹا جب بھی چیپٹر پڑھنا ہے تو اس کے بارے میں آپ پوری جانکاری کریں کہ اس میں کیا کیا ہے. یعنی پری ریڈنگ پہلے دیکھیں ہم نے لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں بات کی کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہم کس قابل ہوں گے. لیکن اگر ہم نے چیپٹر پڑھ لیا اور پھر بھی ہم ان تمام چیزوں کے قابل نہ ہوئے جو آؤٹ کمز ہیں تو پھر ہمارے چیپٹر پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب ہم اس کے فرسٹ پیراگراف کے بارے میں ریڈ کرتے ہیں کہ پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے. پیج نمبر 38 فرسٹ پیراگراف. وی آل نیڈ. وی ہم سب. آل تمام لوگوں کو. نیڈ ضرورت ہوتی ہے. ہیلپ مدد کی. ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز وقت کے ساتھ ساتھ. زندگی میں ایسے اوقات آ جاتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے مدد کی. ان آور لائفس ہماری زندگیوں میں سم ٹائمز بعض اوقات وی مے ہیو این ایکسیڈنٹ ہم کیا ہو جائیں کسی حادثے کا شکار ہو جائیں کسی حادثے میں مبتلا ہو جائیں. اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ اور کیا ہو جائیں گیٹ ہرٹ ہم زخمی ہو جائیں ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے. وین جب وی آر انجرڈ ہم زخمی ہوں اور یا سڈنلی اچانک بیکم ان ویل ہم بیمار پڑ جائیں. ویل کا مطلب ہوتا ہے صحت یاب اچھا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہاؤ آر یو آپ کہتے ہیں ویل. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل صحت یاب ہوں. اور ان ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے بیمار ہو جانا. وی نیڈ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. سم ون ایسے شخص کی ٹو ہیلپ اس جو ہماری مدد کرے. سم ون اس شخص کی ہو نوز جو جانتا ہو وٹ ٹو ڈو کیا کرنا ہے. یعنی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کو یہ علم ہو کہ کرنا کیا ہے. اب جیسے اگر ایک شخص کو چوٹ لگی ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو تمام لوگ جو ہیں اس کو ایز اٹ از اٹھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ مزید خراب ہو یا وہ اب اس ہڈی کے ارد گرد جو گوشت ہے اس کو مزید ڈیمیج کرے، اس سے بہتر کیا ہے وہ شخص جس کو اس کا علم ہو وہ وہیں بیٹھے کوئی بھی لکڑی کے 2 سے 3 پیس پکڑے اور ان کو اس کے سائڈوں پر رکھ کر ایک اگر تو اس کے پاس فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے یعنی کوئی پٹیاں وغیرہ موجود ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ کپڑے سے ہی اس کو ایسے ریپ کر دے اس کو لپیٹ دے کہ وہ شخص ہاسپٹل جانے تک مزید تکلیف برداشت نہ کرے اور اس کا مزید نقصان نہ ہو. ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کچھ جانتا ہو. اٹ از دا ٹیمپریری. ٹیمپریری کا مطلب ہوتا ہے عارضی. ٹیمپریری عارضی. اینڈ امیجیٹ. اب امیجیٹ میں نے بتایا کہ لوگ پڑھ کے اس کو غلط العام ہو چکا ہے. ورڈ کیا ہے امیڈیٹ. کیا ہے امیڈیٹ ہیلپ کہ وہ فوری مدد فراہم کرے. دس ٹائملی یہ وقت پر اسسٹنس مدد یہ بر وقت مدد کمپرائزنگ مشتمل ہوتی ہے. کس چیز پر؟ سمپل میڈیکل ٹیکنیکس. سمپل سادہ، میڈیکل طبی، ٹیکنیکس مہارتیں. یہ سادہ طبی مہارتوں پر ڈاکٹری کی مہارتوں پر کیا ہوتی مشتمل ہوتی ہے. اٹ از موسٹ کریٹیکل یہ بہت اہم ہے. ٹو دا وکٹم. وکٹم میں نے شروع میں بات کی کس کے لیے؟ جس شخص کو کوئی چوٹ لگی ہو یعنی مریض کے لیے، شکار کے لیے. اینڈ از آفن لائف سیونگ اور اکثر کیا ہوتی ہے یہ زندگی بچانے والی. اب ایک شخص کو چوٹ لگ گئی ہے، اس کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، لہذا اگر اسے کوئی عین وقت پر اٹھائے گا نہیں یا اسے فرسٹ ایڈ فراہم نہیں کرے گا تو اس کی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ شخص جو ہے
وہ موت کو جا پکڑے گا، موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ لیکن اگر اس شخص کو عین وقت پر کسی فرسٹ ایڈ فراہم کرنے والے کی مدد فراہم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے خون کو روک دیتا ہے، اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور خون کو روکنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک عام سادہ کپڑا پکڑ کر جہاں سے خون بہہ رہا ہے اس کے پیچھے سے اس کی جو نس ہے جنہیں ہم وینز کہتے ہیں اسے باندھ دیتا ہے، اور اگر ممکن ہو تو اس کو دل کے لیول سے تھوڑا سا اونچا کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پریشر میں تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے، لہذا وہ شخص جو ہے وہ ڈاکٹر تک پہنچنے تک اپنے آپ کو کچھ بہتر فیل کرتا ہے اور اس کی بلیڈنگ بھی کم ہوتی ہے۔ اینی لے پرسن، کوئی بھی عام آدمی، کین بی ٹرینڈ، اسے تربیت فراہم کی جا سکتی ہے، ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ۔ ایڈمنسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتظام کرنے والا۔ فرسٹ ایڈ یعنی اسے فرسٹ ایڈ کا منتظم بننے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ دس فرسٹ ایڈ کین بی کیریڈ آؤٹ یوزنگ منیمل اکوپمنٹ۔ اکوپمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساز و سامان، منیمل کم سے کم، وہ ایک سادہ یعنی کم سے کم ساز و سامان پر مشتمل ہوتی ہے۔ فرسٹ ایڈ نالج، ابتدائی طبی امداد کا نالج یا علم، رینجز فرام ٹیکنگ کیئر، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ احاطہ کرتا ہے احتیاط کرنے سے، آف کٹس، کن کی؟ چھوٹے چھوٹے زخموں کی، ٹو ڈیلنگ ود این انکانشیس وکٹم، اور ایک بے ہوش شخص تک۔ اب ایک شخص بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے؟ یہ وہ شخص سنبھال سکتا ہے جس نے فرسٹ ایڈ کی کچھ ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ عام شخص اس کو دیکھے گا تو وہ خود بھی حواس باختہ ہو سکتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو وہ ابتدائی طبی امداد فراہم کرے۔ یہ تھا ہمارا پہلا پیراگراف، جس میں کیا بات سمجھائی گئی کہ ہم سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے مدد کی، اور بعض اوقات جب ہم زخمی ہو جائیں یا ہم بیمار پڑ جائیں یا ہمیں کوئی اچانک چوٹ لگ جائے تو ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ جانتا ہو کہ کرنا کیا ہے۔ یہ عارضی اور فوری مدد جو ہے وہ ہم سب کے لیے لازم ہے، اور یہ بروقت مدد سادہ طبی امداد پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ طبی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کارکن پر کیا کرتے ہیں؟ اکثر ایسے اعمال کر دیتے ہیں جو اس کی زندگی بچانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی عام آدمی بھی فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ یہ ایک عام شخص سے لے کر اس ایک بے ہوش شخص تک تربیت فراہم کی جاتی ہے، اس کو مدد فراہم کی جاتی ہے، اور وہ تربیت حاصل کرنے والا ان کو ایسی مدد دے گا کہ وہ ہاسپٹل جانے تک اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ سمجھیں گے۔ اس کے بعد کٹس اینڈ اسکریپس۔ اب کٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے زخم، گھر میں سبزی کاٹتے ہوئے چھری لگ گئی، کسی نے کوئی جو ہے وہ ٹول پکڑا ہے، وہ اس کو ہاتھ پہ لگ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ اسکریپس، خراشیں، کہ آپ ہلکا سا گرے ہیں کھیلتے ہوئے تو آپ کو ایسی خراش آ گئی ہے کہ جہاں سے بالکل معمولی سا جو ہے وہ خون نکلا ہے۔ ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس، چھوٹے چھوٹے حادثات سے نمٹنا، ایٹ ہوم، گھر پر، اینڈ آن دا روڈ، اور سڑک پر۔ ڈیویلپس اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ، یعنی مشکلات کا انتظام۔ کرائسس مینجمنٹ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں احساس کس چیز کا دیتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پھنس جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ دس میں یہ ہو سکتا ہے پریپیئر پیپل، لوگوں کو تیار کیا جائے، ٹو ٹیکل ود۔ ٹیکل ود کا مطلب ہوتا ہے حل کرنے کے لیے، ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز، ان ایکسپیکٹڈ جن کی توقعات نہ کی جا سکیں، ایکسپیکٹڈ کہتے ہیں جس کی توقع کی جائے، ان ایکسپیکٹڈ
جس کی توقعات نہ ہوں. یعنی آپ بائک پہ جا رہے ہیں, آپ کو توقع تو نہیں ہے کہ میں نے گرنا ہے, لیکن ان ایکسپیکٹڈ کیا ہوتا ہے, غیر متوقع ایمرجنسیز ود گریٹ کانفیڈنس. اب وہ غیر متوقع صورتحال کو بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ حل کرتے ہیں. مائنر کٹس, معمولی زخم, اینڈ اسکریپس اور خراشیں, یوزلی عام طور پر ڈو ناٹ نیڈ, انہیں ضرورت نہیں ہوتی, ٹو دا ایمرجنسی روم, کہ اب معمولی خراش آ گئی تو آپ کو ایمرجنسی روم جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یٹ تاہم پراپر کیئر, مکمل احتیاط, از ایسینشیل لازمی ہوتی ہے, ٹو اوائڈ بچنے کے لیے, انفیکشن کس کو کہتے ہیں, جراثیم کے پھیلاؤ کو, اور ادر کمپلیکیشن یا دوسری مشکلات, الجھنیں یا دوسری الجھنوں میں پھنسنے سے. کیا ہے, مکمل احتیاط سب سے زیادہ لازمی ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو, درذیل رہنمائیاں آپ کی مدد کر سکتی ہیں, ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل, کہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور ان سب کی احتیاط کرنے کے لیے. اب یہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی کیا ہے, اسٹاپ دا بلیڈنگ. کس کو دیکھنا؟ اسٹاپ دا بلیڈنگ, خون کا روکنا. مائنر کٹس, معمولی خراشیں, اینڈ اسکریپس یوزلی, اب معمولی زخم اور خراشیں عام طور پر اسٹاپ بلیڈنگ, خون کو روک دیتی ہیں, آن دیئر اون, خود بخود ہی. ایف دے ڈو ناٹ, اگر وہ نہ ہو, اگر وہ ایسا نہ کریں, یعنی اگر خود بخود خون نہ رکے. اپلائی, کیا کریں, جینٹل پریشر. اب یہ نہیں کہ اس کو زور سے دبانا ہے, بلکہ کیا ہے, ہلکا سا دباؤ دیں, ود کلین کلوتھ, صاف کپڑے کے ساتھ, ہلکا سا دباؤ صاف کپڑے کے ساتھ دیں, اور بینڈیج یا پٹی کے ساتھ. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے, خون بہنا شروع ہو جائے, تو گندے کپڑے کو اوپر رکھ کے اسے صاف کر دیتے ہیں, جبکہ اس میں پہلے ہی بہت زیادہ جرمز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے زخم کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہولڈ دا پریشر, دباؤ کو برقرار رکھیں. کنٹینیوسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے, مسلسل, فار 20 to 30 سیکنڈ, 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے. اینڈ ایف پاسبل, اگر ممکن ہو, ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا, کس سے, دل کے لیول سے اس کو اونچا کر دینا, دا وونڈ, زخم کو. ڈو ناٹ کیپ چیکنگ, دیکھتے مت رہیں, ٹو سی, دیکھنا, ایف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ, یعنی بار بار اس کو دیکھیں مت کہ خون رک چکا ہے. بیکاز, کیونکہ, دس میں ڈیمیج, دس یہ, میں ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے, ڈیمیج نقصان پہنچا دے, اور ڈسلاگ. اب ڈسلاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, توڑ دینا. دا کلاٹ کس کو کہتے ہیں, لوتھڑا. جب خون کہیں سے نکل رہا ہو تو وہاں پہ کیا بن جاتا ہے, ایک کلاٹ بن جاتا ہے جو اس خون کو روکنے میں مدد دیتا ہے. تو وہ کیا ہے, بار بار اس کو دیکھیں گے تو خون کیا ہوگا, کلاٹ ٹوٹ جائے گا. دیٹ از فارمنگ, جو کہ بن رہا ہے, اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم, اور خون کا بہاؤ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اف بلڈ اسپرٹس, اگر, اب یہ اسپرٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے, فوارہ, تیزی سے نکلنا, اچھل کر. اگر خون کے فوارے آر کنٹینیوس فلوئنگ, کنٹینیوس مسلسل, فلوئنگ, فلو کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہاؤ, فلوئنگ, بہاؤ جاری رہے, آفٹر کنٹینیوس پریشر, مسلسل دباؤ کے باوجود, سیک میڈیکل اسسٹنس, تو پھر کس کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. کلین دا وانڈ, نیکسٹ کیا ہمارا, کلین, صاف کرنا. دا وانڈ, زخم کو صاف کرنا. رنس آؤٹ, اب رنس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھنگالنا,
یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو پانی کے اندر رکھ دیں، بلکہ کیا ہے، کھنگالنا، تیزی سے دھو دینا. دا وانڈ زخم کو وتھ کلین واٹر، صاف پانی کے ساتھ. ٹو کلین دا ایریا، اس جگہ کو صاف کریں. دا وانڈ زخم کے وہ جو ارد گرد جگہ ہے اس کو صاف کریں. یوز سوپ اینڈ اے واش کلوتھ، دھلا ہوا کپڑا اور صابن استعمال کریں. کہاں پہ؟ ایکچوئل جو وانڈ ہے اس پہ نہیں لگانا، بلکہ کیا ہے، اس کے ارد گرد جو بھی جگہ ہے جہاں پہ خراب ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے، وہاں پہ صابن لگا کے آپ صاف کر سکتے ہیں. لیکن ایکچوئل وانڈ پر کیوں نہیں لگانا؟ آگے ہم پڑھ رہے ہیں. بٹ لیکن سوپ کین اریٹیٹ، صابن کیا کر سکتا ہے؟ الجھن پیدا کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے دا وانڈ زخم کو. سو تاہم ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ، اسے دور رکھنے کی کوشش کریں. آف دی ایکچوئل وانڈ، حقیقی زخم سے. اف ڈرٹ، اگر گرد و غبار. اور ڈیبریز، اب ڈیبریز کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں گرد و غبار اور ایک اس میں دوسرے. اب یہاں پہ اس کو پلیورل کیوں کہا ہے؟ ڈیبری کہتے ہیں کہ جو آپ سنگولر کے طور پر استعمال کریں. ڈیبریز کا مطلب کیا ہے کہ گرد و غبار یعنی مٹی کے علاوہ وہاں پہ پتے بھی ہو سکتے ہیں، تنکے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی لکڑی کا پیس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ڈیبریز. ریمین، باقی رہ جائیں ان دا وانڈ، زخم میں. آفٹر واشنگ، دھونے کے بعد. اگر دھونے کے بعد بھی گرد و غبار اور ذرات باقی رہ جائیں. یوز ٹویزرز. اب ٹویزرز کس کو کہتے ہیں؟ ایک چمٹی ہوتی ہے جو چیزوں کو، جس کے دو حصے ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو پکڑنے کے لیے، باریک حصوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کلینڈ وتھ الکوہل، اور اس کے ساتھ کس کے ساتھ صاف کریں؟ الکوہل کے ساتھ. ٹویزر کا دوسرا نام جو ہے وہ فورسیپس بھی ہے، اور فورسیپس عام ہم بولتے رہتے ہیں. ٹو ریموو دا پارٹیکل، ذرات کو ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے. اف ڈیبریز اسٹل ریمین، اگر ذرات پھر بھی باقی رہ جائیں. سی یور ڈاکٹر، تو پھر کس کو جا کر دکھائیں؟ ڈاکٹر کو. تھرو کلیننگ، صفائی کے ذریعے. ریڈیوس، کم کیا جا سکتا ہے دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس. انفیکشن، جراثیم کا پھیلاؤ، اور ٹیٹنس سے بچا جا سکتا ہے، اس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا بیٹا. اپلائی این اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹک کس کو کہتے ہیں؟ جراثیم کش، جراثیم مارنے والی. ایف یو کلین دا وانڈ، اگر آپ زخم کو صاف کرتے ہیں. اپلائی اے تھن لیئر آف این اینٹی بایوٹک کریم، ایک اینٹی بایوٹک یعنی جراثیم ختم کرنے والی ایک کریم جو ہے اس کی ہلکی سی تہ لگا دیں. اور آئنٹمنٹ، آئنٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل کریم جسے ہم کہتے ہیں مرہم. ٹو ہیلپ، جو مدد دیتی ہے. کیپ دا سرفیس موئسٹ، جو کہ جگہ کو کیا کرتی ہے؟ گیلا یا تر رکھنے میں مدد دیتی ہے. دا پروڈکٹس ڈو ناٹ میک دا وانڈ ہیل فاسٹر، یہ اشیاء جو ہیں وہ زخم بھرنے کے عمل کو تیز نہیں کرتی. بٹ لیکن دے کین ہیلپ، یہ مدد کرتی ہیں. یور باڈیز نیچرل، اب باڈیز ہمارے جسم کے نیچرل، قدرتی ہیلنگ پروسیس، زخم بھرنے کے عمل کو. ورک فاسٹ، تیزی سے. اب دیکھیں ہمیں زخم جسم میں کہیں بھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ نیچرل بات ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کے کچھ وقت کے بعد ہیلنگ پروسیس میں آ جاتا ہے، اس زخم کو بھرنے کے عمل میں آ جاتا ہے. لیکن جب ہم یہ مرہم اور دوسری میڈیکل کریم سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارا نیچرل ہیلنگ پروسیس ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. certain ingredients یہ اجزاء. in some ointments، کچھ مرہموں میں، can cause a mild rash،
وہ معمولی قسم کا ورم پیدا کر دیتی ہیں، ریش پیدا کر دیتی ہیں، خارش وہاں پہ خراش ہو جاتی ہے۔ ان سم پیپل، کچھ لوگوں میں، if a rash appears، اگر ایک ورم ظاہر ہو، stop using the ointment، تو وہ اس مرہم کا استعمال چھوڑ دے۔ cover the wound، زخم کو ڈھانپنا۔ bandages، پٹیاں، can help، مدد دیتی ہیں، keep، رکھنے میں، the wound clean، زخم کو صاف۔ پٹی جو ہم کرتے ہیں، بینڈیجز جو ہوتی ہیں، وہ ہمارے زخم کو صاف رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا، اب ہارمفل کون سے ہوتے ہیں؟ خطرناک قسم کے بیکٹیریا، آؤٹ، انہیں دور رکھتی ہیں۔ آفٹر دا واؤنڈ ہیز ہیلڈ، آفٹر کے بعد، دا واؤنڈ، زخم، ہیز ہیلڈ، کافی بھر چکا ہو، ٹھیک ہو چکا ہو، انف، کافی، ٹو میک انفیکشن انلائکلی، اب جراثیم کا پھیلاؤ یا زخم کو دوبارہ بڑھنے کا عمل جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہو۔ ایکسپور، ایکسپور کا مطلب ہوتا ہے کھلا چھوڑ دینا۔ ٹو دا ایئر ول اسپیڈ واؤنڈ ہیلنگ، ہوا زخم بھرنے کے عمل کو مزید تیز کر دے گی۔ چینج دا ڈریسنگ، اب ڈریسنگ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ پٹی کو تبدیل کرنا، جو آپ کے زخم کی ڈریسنگ ہے، اپنی ڈریسنگ نہیں چینج کرنی۔ چینج دا ڈریسنگ، پٹی کو تبدیل کریں۔ ایٹ لیسٹ ڈیلی، کم از کم روزانہ، اور یا وین ایور، جب کبھی، اٹ بیکمز ویٹ، یہ گیلی ہو جائے، اور ڈرٹی، یا خراب ہو جائے، گندی ہو جائے۔ اف یو آر الرجک، الرجی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ناموافق آ جانا کسی چیز کا۔ ٹو دی اڈہیسو، اڈہیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چپکنے والی، یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، اب کچھ چپکاہٹ والی کچھ پٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کو ناموافق ہوں، سوئچ ٹو اڈہیسو فری، تو کیا کریں؟ اڈہیسو فری، چپکنے کے بغیر پٹیاں استعمال کریں۔ اور اسٹیرائل گاز، کیا کریں؟ اسٹیرائل گاز، جالی دار پٹیاں، ہیلڈ ان پلیس، اس کی بجائے استعمال کریں۔ وتھ پیپر ٹیپ، پیپر ٹیپ کا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس پٹیاں کیا ہیں؟ ایک پٹی ہے جسے آپ سنی پلاس کے طور پر پلاسٹر کہتے ہیں، وہ آپ کو چھوٹا سا زخم آیا، آپ نے وہاں ریپ کر دی ہے۔ اس سے بڑا آیا، وہ مختلف سائز اور مختلف انداز سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہے، کچھ لوگ اگر وہ پٹی لگاتے ہیں تو ان کا زخم بجائے ٹھیک ہونے کے ان کو وہاں پہ ناموافق آتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ گاز استعمال کریں۔ گاز جو ہوتا ہے یہ جالی دار پٹیاں ہوتی ہیں اور یہ عام فارمیسیز سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ گاز رول، اس جالی دار پٹی کے رول، اور لوزلی اپلائڈ الاسٹک بینڈیجز، یا لچک دار پٹیاں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ دیز سپلائز، یہ فراہمی، جنرلی عام طور پر، آر اویلیبل، دستیاب ہیں، ایٹ فارمیسیز، فارمیسیز پر، یہ دستیاب جو ہیں وہ فارمیسی پر فراہم کر دی جاتی ہیں۔ وچ فار سائن، اب دیز سپلائز، یہ فراہمی جو ہے وہ عام طور پر فارمیسیز پر ہمیں مل جاتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بڑی عام بات ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہاں پہ فارمیسی پہ جاتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں جی فلاں فلاں گاز دے دیں اور اس کے لیے فلاں فلاں جو ہے وہ میڈیسن دے دیں، آپ گاز کو اپنے اس زخم پر جو ہے وہ ریپ کر لیتے ہیں۔ واچ فار سائنز آف انفیکشن، واچ دیکھنا، فار سائنس علامات، آف انفیکشن جراثیم کے پھیلاؤ، جراثیم کے پھیلاؤ کی علامات دیکھنا، اس کی آپ ایسی علامات کون کون سی ہیں جو ہمیں بیان کر دی گئی ہیں۔ سی یور ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اف دا واؤنڈ از ناٹ ہیلنگ، پہلی بات تو تب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ کا زخم اچھے طریقے سے بھر نہیں رہا، وہ ہیلنگ پروسیس نہیں کر رہا، اور یا یو نوٹس، آپ دیکھتے ہیں، اینی ریڈنس، کوئی سرخی، اس پر لال لال سرخ رنگ
اس کا بڑھ جانا، یا وہاں پہ آپ ایسی اس کی رنگت میں تبدیلی دیکھتے ہیں۔ انکریزنگ پین، زخم میں درد کا بڑھ جانا۔ ڈرینیج یا اس میں سے پانی کا بہنا۔ وارمتھ، حدت محسوس، آپ وہاں پہ جلن محسوس کرتے ہیں۔ اور سویلنگ، یا وہاں پہ سوجن محسوس کرتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو بیٹا دیکھیں، شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے فرسٹ ایڈ جو ہے یہ ہماری ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے کچھ ایسی جو ہیں وہ گائیڈ لائنس پڑھ لی ہیں کہ جن صورتوں میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اب آگے ہم کیا پڑھنے لگے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہوگا تو ہم یہ کر سکیں گے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ باکس کی جگہ وہ ہماری عام لائف کی چیزوں کو استعمال کر کے بھی ہمیں ابتدائی طبی امداد فراہم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرسٹ ایڈ اگر ایک گھر یا اسکول میں ہمارے پاس موجود ہو تو پھر ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے۔ ایوری آفس، ہر دفتر، فیکٹری، ہوم اینڈ اسکول شوڈ ہیو این ایکسیسیبل، کیا کہ ایسا جو اس کی رسائی کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں ایک فرسٹ ایڈ ہے وہ اب فیکٹری میں ہے جہاں پہ 1000 ورکرز ہیں، تو اس کے لیے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ اس کی ایکسیس کے مطابق ہوگا۔ اور دوسرا جی، ایک گھر میں آپ معمولی چند چیزیں بھی رکھ لیں تو انف ہوں گی۔ باکس ود دی فالوئنگ ریکمینڈڈ بیسک کانٹینٹس۔ اب بیسک کانٹینٹس کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کانٹینٹس ہوتے ہیں جن کا ہونا اس میں لازم ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمیں ریکمینڈ کیے ہوئے چند چیزیں جو ہیں وہ فرسٹ ایڈ باکس میں رکھ کے ہم اپنے گھر میں ایسی جگہ وہ رکھنا چاہیے جہاں پہ ہر ایک کی رسائی بھی ہو سکے۔ اب گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو سب کو پتہ ہو کہ یہ فرسٹ ایڈ باکس ہے، اور کیونکہ کسی ایک کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ پوچھتے ہی نہیں کہ جناب فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے، وہ بتائے وہاں پہ ہے، وہ کہے وہاں پہ ہے، تو ہمیں ایکسیسیبل پوائنٹ پہ رکھنا چاہیے جہاں سب کی رسائی ہو۔ اب اس میں چیزیں کیا کیا ہوں؟ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اس میں فرسٹ ایڈ بک ہونی چاہیے۔ کلیئرلی ایکسپلین ہاؤ ٹو ہینڈل بیسک پرابلم۔ اب فرسٹ ایڈ بک جو ہے ہمیں لاہور میں رہتے ہیں، اردو بازار سے بڑی آسانی سے وہ ہمیں میسر ہو سکتی ہے، ہم اس کو پرچیز کریں اور اس میں رکھیں۔ ایسی بعض اوقات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے ہوتے، لیکن اس فرسٹ ایڈ میں ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں لکھی ہوتی ہے، تو ہم 1-2 منٹ میں اس میں پڑھ لیں گے تو شاید ہم وکٹم کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ بینڈ-ایڈس، جنہیں ہم پلاسٹرز کہتے ہیں۔ بینڈ-ایڈس اور سٹکی پلاسٹرز۔ سٹکنگ کون سے ہوتے ہیں؟ چپکنے والے۔ پلاسٹرز آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وانڈس، جو چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ دے کم ان آل شیپس، وہ کیا ہوتے ہیں؟ تمام شکلوں میں مل جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی چھوٹا زخم ہے اس کے لیے گول مل جائے گا، آپ کو لمبائی میں بھی مل جائے گا، آپ نے کہیں انگلی وغیرہ پہ لگانا ہے تو یہ کیا ہے، اس کی تمام شکلیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اینڈ سائز، اور اس کے سائز بھی، اس کی جسامت بھی مختلف۔ فار فنگرز، انگلیوں کے لیے۔ لیگز، ٹانگوں کے لیے۔ اینڈ اینی ویئر، اور کہیں اور۔ اینی ویئر ایلس، کہیں اور بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ یو مائٹ گیٹ لٹل کٹ، جہاں آپ کو چھوٹا زخم لگا ہو۔ میک شور، یقینی بنا لیں، دا بینڈیڈس، پٹیاں، از بگ انف، وہ اتنی کافی ہونی چاہیے ٹو کور دا واؤنڈ، کہ وہ زخم کو پورا ڈھانپ لے، یہ نہیں زخم اتنا بڑا ہے اور آپ وہاں پہ چھوٹی سی بینڈیڈس لگا رہے ہیں تو وہ بجائے زخم کو ڈھانپ بھی پورا نہیں سکے گی، اس کی بجائے اس کے سائڈ پہ جو اڈھیسو مٹیریل ہوگا وہ اڈھیسو مٹیریل ہمارے زخم کو مزید خراب کر دے گا۔ اف ناٹ یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ، اگر آپ کے وہ جو ہے زخم بڑا ہے تو پٹیاں چھوٹی ہیں تو پھر آپ کیا کریں، اس پہ ڈریسنگ یعنی پٹی کروائیں ڈاکٹر سے، تاکہ آپ اس کو مکمل طریقے سے ریپ کر سکیں۔ الاسٹک بینڈیجز،
اب لچک دار پٹیاں کون سی ہیں؟ دا الاسٹک بینڈیجز آر گڈ فار ریپنگ سپرینٹ جوائنٹس. اب سپرینٹ جوائنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ہلے ہوئے، کھسکے ہوئے، اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے جو جوڑ ہیں ان کے لیے. اگر کسی کے بازو یا ٹانگ یا پاؤں یا ہاتھ کا جوڑ ہل گیا تو اس کے لیے کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ لچک دار پٹیاں استعمال ہیں. اور میکنگ آ سلنگ ان کیس آف بروکن آرم. اور اگر کسی کا بازو ٹوٹ گیا تو اس کے لیے سلنگ بنانا بہت ضروری ہے. سلنگ کس کو کہتے ہیں؟ بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا جن کے بازو ٹوٹے ہوتے ہیں ایک پٹی سے وہ یوں ایک سرکل سا بنا دیتے ہیں اور اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بازو کو یہاں پہ، تاکہ اس کا بازو جو ہے وہ اپنے لیول سے نیچے نہ جائے اور اس کی ہڈی کو مزید نقصان نہ ہو. گاز اینڈ اڈہیسو ٹیپ. گاز پیڈ جالی دار پٹیوں کے پیڈ اور رول آر کلوتھ پیڈ یا کپڑے کے پیڈ دیٹ آر پلیسڈ ڈائریکٹلی آن دا وانڈ، جو ڈائریکٹ زخم پر رکھے جاتے ہیں. ٹو پروٹیکٹ اینڈ کنٹرول بلیڈنگ، جو خون کو روکنے میں اور حفاظت کرنے میں مدد دیتے ہیں. فار لانگر کٹس، بڑے بڑے کٹس یعنی بڑے زخموں، اینڈ اسکریپس اور بڑی خراشوں کے لیے یو ول نیڈ اڈہیسو ٹیپ، تمہیں چپکنے والی ٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹو کیپ دا گاز ان پلیس، اس جالی دار پٹی کو اپنی جگہ پر روکنے کے لیے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ چوٹ لگ گئی ہے، بجائے وہ پورا ریپ کرنے کے وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ وہ پٹی رکھتے ہیں اور ٹیپ کو ادھر بھی لگا دیتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، چاروں طرف وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمارے اس زخم کو ڈھانپنے میں مدد دے سکتی ہے. ان این ایمرجنسی، کسی ہنگامی صورتحال میں، اے کلین کلوتھ، ایک صاف کپڑا، اینڈ ٹاول اور ٹاول، کلین ٹی شرٹ یا صاف ستھری ٹی شرٹ، کین بی یوز ٹو کور دا وانڈ، زخم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اینٹی سیپٹک وائپس، الکوہلک سوابس. اب الکوہلک سوابس کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو الکوہل میں جو ہے وہ پہلے دور میں ڈاکٹر کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ زخم کو صاف کرنا ہوتا یا وہ انجیکشن لگانے کے لیے وہ روئی کو الکوہل میں ڈپ کرتے، پھر ہمارے جسم پر جراثیم کو ختم کر کے وہاں انجیکشن لگایا جاتا اور اس کے بعد اس روئی کو اوپر رکھ دیا جاتا تھا. اب کیا ہے، ہمیں سوابس ملتے ہیں. اب سوابس کیا ہیں کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ون ٹائم صرف یوز کر سکتے ہیں، ڈسپوزیبل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کیا پھینک دیں. وہ آپ کھولیں گے، اس میں الکوہل پہلے سے موجود ہوگا، آپ اس سواب کو یوز کریں گے، اس کے بعد اس کو پھینک دیں گے. اینڈ اے کاٹن وول، ایک روئی کا وول. جو سیفٹی پنس اینڈ ٹویزرس. سیفٹی پن عام ہم دیکھتے ہیں ہماری لائف میں. سیفٹی پن کسی پٹی کو روکنے کے لیے بجائے گرا دینے کے سیفٹی پن کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ٹویزرس میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک چمٹی ہوتی ہے جس سے چیزوں کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے. اب یہ چمٹی بھی 2-3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں عام روٹین میں ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں کہ کس چیز کو پکڑنے کے لیے، لیکن بعض کا ڈاکٹروں کے پاس جو ہے میڈیکل طور پر وہ کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک سیزر کی طرح یوں گرپ بنی ہوتی ہے کہ ایسی دور سے آپ فرض کی آپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے جسم کے کسی جلد کو، سکن کو کھینچنا ہو تو وہ ایسی چمٹی نہیں استعمال کریں گے کہ جس سے وہ لوز ہو جائے، بلکہ جس میں گرپ اچھی ہو وہ اس سے پکڑیں گے. تو یہ مختلف انداز سے ہمیں میڈیکل جو ہے وہ انسٹرومنٹس نظر آتے ہیں جو ہم مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس بھی دیکھتے رہتے ہیں. سیزرز. A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. کہ ٹیپ اور پٹیوں کو کاٹنے کے لیے سیزرز کا ہونا ضروری ہے. لیٹکس گلوز. اب لیٹکس گلوز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ لچک دار، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لچک دار گلوز ہوتے ہیں جنہیں ہم میڈیکلی طور پر استعمال کرتے ہیں. اور ان کا استعمال کب ہوتا ہے؟ لیٹکس گلوز آر آلویز اے گڈ آئیڈیا اسپیشلی if you are dealing with body fluid from a stranger. آپ ایک اجنبی کی باڈی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے جسم سے کوئی فلوئڈ نکل رہا ہے، کوئی لیکوڈ بہہ رہا ہے، تو تب کیا کرتے ہیں؟ آپ نے گلوز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی بیماری کے بارے میں پتہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں اور وہ
جو اس کی بیماری ہے اس کے جرمز جو ہیں وہ آپ کو لگ جائیں. کیلامائن لوشن از یوزڈ فار سودنگ سن برنس اینڈ اسٹنگس. اب یہ کیا ہے، یہ دھوپ سے ہمیں بچاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر کوئی جانور ہمیں کاٹ جاتا ہے، بھیڑ وغیرہ، شہد کی مکھی وغیرہ، تو وہاں پہ ہم کیا ہے کیلامائن لوشن لگاتے ہیں جو اس کی جلن کو کم کر دیتا ہے. کلینیکل تھرمامیٹر، یہ عام روٹین میں بخار کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں. آج کل اس کی نئی فارم وہ ایک چپ سی آ گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ پیشانی پہ لگاتے ہیں اور اس سے بھی وہ ہمیں ٹیمپریچر کو چیک کر لیتے ہیں. انالجیسک ٹیبلٹس یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ایسی ٹیبلٹس ہیں جنہیں ہم عارضی طور پر پین کلر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ جنہوں نے عارضی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، ریلیف فراہم کرنا ہے. اور کوئی درد ہو رہی ہے تو وہ ہمیں، اب سر درد ہے ہلکی سی تو آپ پیناڈول لے لیتے ہیں یا ایسپرین لے لیتے ہیں، پیراسیٹامول لے لیتے ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ جو عارضی طور پر ہماری درد کو دور کرنے والی پین کلرز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ انالجیسک ٹیبلٹس ہوتی ہیں. تو یہ کیونکہ چیپٹر بیٹا میڈیکلی بہت زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے، ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس چیپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے وہ طلباء جو کم از کم میٹرک انٹر لیول کے ہیں ان کو یہ ٹیکنیکس خود سے سیکھنے کی طرف راغب ہونا چاہیے، تاکہ ان ٹیکنیکس کو جب آپ سیکھیں گے تو آپ گھر میں کسی دوست کو یا راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ ان کو مدد دے سکتے ہیں. تو لہذا ہم نے آج جو ہے وہ کون کون سے حصے پڑھے ہیں، پھر سے میں ریوائز کر رہا ہوں. پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے، لرننگ آؤٹ کمز. کیا پڑھا ہے؟ اس کے بعد آپ نے پری ریڈنگ پڑھی ہے. پری ریڈنگ کے بیٹا آپ کو 3 سوالات کروائے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس چیپٹر کے مختلف حصے سکھائے گئے ہیں، خاص طور پر اسٹاپ دا بلیڈنگ، خون کو کیسے روکنا ہے. اس کے بعد کلین دا وانڈ، زخم کو کیسے صاف کرنا ہے. اس کے بعد اپلائی این اینٹی بایوٹک، کسی بھی مرہم کا استعمال کیسے کرنا ہے. کور دا وانڈ، چینج دا ڈریسنگ، واچ فار سائنس آف انفیکشن. یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں تو لاسٹ میں ہم نے کیا پڑھا ہے، فرسٹ ایڈ بک. یعنی فرسٹ ایڈ بک ہوگی تو ہمارے لیے آسان ہوگا یہ تمام کام کرنا. لہذا فرسٹ ایڈ کا مطلب کیا ہم نے پڑھ لیا، ابتدائی طبی امداد. کسی بھی شخص کو ابتدائی طبی امداد کیسے فراہم کی جاتی ہے. تو یہ تھا بیٹا ہمارا چیپٹر، جس کی ٹرانسلیشن، اس کی ٹیکنیکس اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں. اب ہم اس چیپٹر کی گلوسری کے بارے میں پڑھیں گے کہ گلوسری سے کیا مراد ہے. یعنی الفاظ کو الفابیٹیکلی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا گلوسری کہلاتا ہے. اس کو دوسرے اردو میں ہم فرہنگ بھی کہتے ہیں. فرہنگ سے مراد کہ ان کی ترتیب کے لحاظ سے آپ ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہاں چند ایک الفاظ دیے گئے، ان الفاظ میں پہلا لفظ ایکسیسیبل. ایکسیسیبل، ایکسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے، رسائی، پہنچ، کسی چیز تک پہنچنا. ایزی فار اینی ون ٹو obtain اینڈ یوز. ایڈہیسو، ایڈہیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے، سٹکی، گلوئی، چپکنے والا. اینٹی بایوٹک، اینٹی بایوٹک کیا ہوتا ہے، a substance which is capable of destroying
اور انہیبیٹنگ دا گروتھ آف بیکٹیریا، یعنی جو بیکٹیریا کی گروتھ کو روک دیتا ہے، یعنی جہاں پہ ہمارا زخم ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں چوٹ لگتی ہے، وہاں پہ بیکٹیریا جو ہیں وہ جراثیم پھیلانے کی وجہ سے زخم کو خراب کر سکتے ہیں، لہذا اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، وہاں اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انفیکشن، جراثیم کا پھیلاؤ، دا ایجنسی بائی وچ ڈیزیز از کازڈ اور ٹرانسمیٹڈ، یعنی جہاں سے وہ جو ہے آگے مرض پھیل سکتی ہے۔ انگریڈینٹس، انگریڈینٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے، دا سبسٹانس دیٹ آر کمبائنڈ ٹو میک سم تھنگ، یعنی وہ اجزاء جو آپ کو اس معاملے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مائنر، معمولی، ہلکا سا۔ ریلیٹیولی اسمال ان سائز، یعنی اپنی وسعت کے لحاظ سے وہ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ آئنٹمنٹ، آئنٹمنٹ کس کو کہتے ہیں، میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ ٹرانسلیشن میں بیان کیا تھا، ڈاکٹری مرہم جو ہوتی ہے، یعنی ایسی کریم جسے میڈیکل کریم کے طور پر ہم کہتے ہیں آئنٹمنٹ، مرہم۔ رنس، رنس کا مطلب ہوتا ہے کھنگالنا کسی چیز کو، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہماری واشنگ مشینز جو ہیں ان میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتی ہیں کہ وہ واشنگ کرتی ہیں، اس کے بعد رنس یعنی اس کو صاف پانی میں کھنگالتی ہیں، اور اینڈ پہ ڈرائنگ کرتی ہیں یعنی اس کو خشک کرتی ہیں۔ تو یہ وہ ہے رنس، جب کوئی زخم آ جائے تو اس کو تیزی سے پانی کے ساتھ آپ دھو دیں۔ ٹویزر، ٹویزر کہتے ہیں اسمال پیر آف پنسرز، اب انہیں کیا کہتے ہیں، چمٹی بھی کہتے ہیں، کسی چھوٹے آبجیکٹ کو پکڑنے کے لیے عموماً استعمال کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا ہمارا ووکیبلری۔ ووکیبلری سے کیا مراد ہے، آپ کی بک میں دیا ہوا ہے اس کا اے پارٹ۔ اے پارٹ کیا ہے، مینی فیلڈس ہیو اسپیشلائزڈ ووکیبلری، آئیڈینٹیفائی اسپیشلائزڈ ووکیبلری ریلیٹڈ ٹو میڈیکل فیلڈ۔ اب دیکھیں، اگر آپ مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ایک ہماری ہوتی ہے کامن فیلڈ، کامن ورڈنگ ہوتی ہے جو انگلش لینگویج میں ہم بولتے رہتے ہیں۔ ایک کیا ہے، اگر آپ وہی چیز جو ہے وہ فزکس میں پڑھیں گے تو وہ فزکس کی ورڈنگ کچھ اور ہوگی، لیکن اگر اسے بایولوجی میں پڑھیں گے یعنی میڈیکل سے ریلیٹڈ پڑھیں گے تو اس کی ورڈنگ کچھ اور ہوگی، لہذا وہ ووکیبلری جو سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ہمیں ووکیبلری اس چیپٹر کے لحاظ سے دی گئی کہ اس چیپٹر میں کون سی ووکیبلری استعمال ہوئی ہے۔ پہلا ہے اسکریپس، اور گزشتہ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتی ہیں خراشیں، جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کے جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہاں سے جلد جو ہے اتر جاتی ہے اور ہلکا سا خون بہنے لگتا ہے۔ انفیکشن، جراثیم کا پھیلاؤ۔ آئنٹمنٹ، میڈیکل کریم یا مرہم۔ بینڈیج، پٹیاں۔ اسٹکی، جو چپکنے والی، عموماً جسے ہم بینڈیجز کہتے ہیں، سنی پلاسٹ کے طور پر بھی ہم کہتے ہیں۔ ڈریسنگ، اب یہ پٹی جو ہم ریپ کر کے کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، ڈریسنگ۔ سٹیچز، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے کہ اگر آپ کو اسکریپس آئے ہیں تو وہاں پہ انفیکشن کا خطرہ موجود ہوگا، لہذا انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ وہاں کیا کریں گے، آئنٹمنٹ لگائیں گے، اور آئنٹمنٹ اگر آپ کو کافی محسوس نہیں ہوتی آپ وہاں بینڈیج لگائیں گے، اگر بینڈیجز بھی وہاں پہ وہ کٹ زیادہ لگ گیا ہے تو آپ وہاں پہ ڈریسنگ کروائیں گے، اور اگر ایسا کٹ ہے کہ ایک عام ڈریسنگ سے اس میں بلیڈنگ نہیں رک سکتی، لہذا وہاں پہ آپ سٹیچز یعنی ٹانکے لگوائیں گے، اور پھر جا کے آپ کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہیلنگ پروسیس کی طرف جائے گا۔ اب اس کا بی پارٹ ہے کمپلیٹ دا مسنگ لیٹرس ان دا ورڈس بلو ٹو میچ دا میننگ گیون ان دا رائٹ، کہ اگر اس کے درست میننگ کے ساتھ ملنے کے لیے ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا، ہمارا لفظ کون سا بنے گا۔ ورڈ کیا ہے، ڈیش OCATE، ٹو پٹ آؤٹ آف پلیس، کسی جگہ سے دور رکھنا، تو ہم کیا کہیں گے، ڈس لوکیٹ، کیا کہیں گے، ڈس لوکیٹ۔ نیکسٹ ہے ٹو بی انہیپی،
टू बी अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश, डिससेटिस्फाइड गैर मुतमईन, डिससेटिस्फाइड। टू डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट। टू एक्सक्लूड, डिसक्वालीफाई, क्या है, डिसक्वालीफाई। टू डाउट, डिसबिलीव, क्या आएगा, डिसबिलीव। टू रिजेक्ट, डिसअप्रूव, क्या होगा, डिसअप्रूव। अब इसका सी पार्ट है, नो यूज़ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आप इन्हीं अल्फाज को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे जिस सेंटेंस से आप उस चीज़ की वजाहत करेंगे कि ये चीज़ जो है वो क्या है। फर्दर रीडिंग एक्टिविटी, गो थ्रू द लिस्ट ऑफ idioms in a grammar book and find 5 idioms which start with infinitive। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं, मैंने गुज़श्ता लेक्चर में भी आपको ये बात जो है वो ज़हन-नशीं करवाई थी कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके शुरू में हम टू लगाते हैं, और जब हम टू लगाते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। लेकिन अगर किसी वर्ब से पहले टू के अलावा कोई और प्रेपोजिशन लगी होती है तो उसे हम प्रेपोजिशनल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब। नेक्स्ट है रीडिंग कंप्रीहेंशन, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर मुसलसल दबाव के बावजूद खून का बहाव बरकरार रहे तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें दी गई हैं। टू फर्स्ट एड देनी चाहिए। अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, क्या किया जाए, साफ़ कपड़े के साथ हल्का सा दबाव दिया जाए। सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो ये इस सूरत में क्या है कि जब वो ना रुक रहा हो, हमने उसको फर्स्ट एड तो पहले फराहम कर दी, दबाव भी हल्का सा दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सीक मेडिकल असिस्टेंस। नेक्स्ट है थ्रो क्लीनिंग, रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अब जब हम किसी चीज़ को साफ़ कर देते हैं, सफाई के ज़रिए कम किया जा सकता है किस चीज़ के रिस्क को, इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी, रैश। तो हम किस चीज़ को कम कर सकते हैं, इन्फेक्शन एंड टेटनस। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का हम रोक क्यों देंगे, इफ़ अ रैश अपीयर, अगर आप कोई ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ज़ख़म पर, आप किसी किस्म की भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मरहम लगा रहे हैं, मेडिकल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप उसमें कोई रैश महसूस करते हैं तो उस सूरत में उस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल छोड़ दें। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट, पट्टी को कब तब्दील करना चाहिए, एटलीस्ट डेली, कम अज़ कम रोज़ाना, या हमने जब पढ़ा है कि जब गीली या ख़राब हो जाए। बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल। अब स्टिकी प्लास्टर किसके लिए, स्मॉल वाउंड्स, छोटे छोटे ज़ख्मों के लिए। स्मॉल बर्न्स भी नहीं आएगा, फ्रैक्चर्स भी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वाउंड्स, छोटे ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा ये आपको PDF की सूरत में भेजे जा चुके हैं कि यहाँ पे 6 सवालात दिए गए, लिहाजा इन 6 क्वेश्चंस को आपने उसी अंदाज से याद करना है जैसे आपको सेंड किए गए हैं। लिहाजा समझने की हद तक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहला सवाल है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। अगर खून रुक चुका हो तो आपको उसको बार बार नहीं देखना चाहिए। हमने गुज़श्ता लेक्चर में ये बात पढ़ी है स्टॉप द ब्लीडिंग में कि यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज इट मे डैमेज और डिसलॉग द क्लॉट।
کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے یا اس لوتھڑے کو توڑ سکتا ہے جو کہ خون کے دوبارہ بہاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا کویسچن ہے ہمارا، وائی از اٹ نیسیسری ٹو کیپ اوے سوپ فرام دا وانڈ، کہ صابن کو آپ جو ہے وہ ایکچوئل زخم سے دور کیوں رکھیں؟ بیکاز سوپ کین اریٹیٹ دا ایکچوئل وانڈ، صابن میں ایسے انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں، ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے زخم کو کیا کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں۔ if an antibiotic cream or ointment good in healing the wound، کیا اینٹی بایوٹک کریم اور اوائنٹمنٹ جو ہیں یہ زخم کے ہیلنگ پروسیس کے لیے بہتر ہیں؟ یہ ہیلنگ پروسیس میں از خود جو ہے وہ کوئی بھی پارٹیک نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیلنگ نیچرل ہیلنگ پروسیس کو فاسٹ کر دیتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں۔ جب اس کو فاسٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا ہیلنگ پروسیس جب فاسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے نیچرل ہیلنگ پروسیس میں اتنی تیزی آتی ہے کہ ہمارا زخم جلدی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو چپکنے والے میٹیریل سے الرجی ہو، ناموافق ہو؟ You should stop adhesive material in place of gauze۔ آپ کیا کریں کہ ایڈھیسو چپکنے والے میٹیریل کو ہٹا کر اس کی جگہ گاز کا استعمال کریں۔ گاز کیا ہے؟ جالی دار پٹیاں، یعنی وہ چپکنے والی جو ہے اس میں ہوا نہیں لگتی۔ بعض کا کچھ لوگوں کی جلد جو ہے، اسکن جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں الرجی ہوتی ہے، لہذا اس کو وہ جو پرابلم کریٹ کر رہی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ گاز کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے جسم میں بڑی جلدی جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس ہوگا اور وہ باقی جلد بھی خراب نہیں ہوگی۔ وین ڈو یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر؟ آپ کو ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے؟ لاسٹ پیراگراف میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب آپ کسی قسم کا کوئی ریش، کوئی ریڈنس، کوئی سویلنگ، ڈرینیج یا آپ درد محسوس کرتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وٹ شوڈ یور فرسٹ ایڈ کٹ کنسسٹ آف؟ آپ کی جو فرسٹ ایڈ کٹ ہے، کل ہم نے بات پڑھی تھی کہ ہماری فرسٹ ایڈ کٹ میں جو ہے وہ کتنی چیزوں کا ہونا لازمی ہے، جن چیزوں کے بغیر ہماری فرسٹ ایڈ کٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ٹوٹل 11 تھنگس ہیں۔ پہلی فرسٹ ایڈ بک ہے، دوسری بینڈیڈس ہیں، پلاسٹر بینڈیجز ہیں، اور گاز اور ایڈھیسو ٹیپ ہے، اینٹی سیپٹک وائپس ہیں، کاٹن وول ہے، سیفٹی پنس ہیں، سیزرز، لیٹکس گلوز ہیں، کیلامائن لوشن، کلینیکل تھرمامیٹر اور انالجیسک ٹیبلیٹس ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری فرسٹ ایڈ میں شامل ہوں گی، تو فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا کہ اگر کوئی بھی گھر میں ایسی پرابلم کریٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ جو ہے وہ پہلے سے کوئی خبر نہیں رکھتے تو آپ اس پرابلم کو ایٹ دی اسپاٹ فرسٹ ایڈ فراہم کر سکیں گے۔ نیکسٹ پیج نمبر ہمارا 45 ہے، وہاں پہ اس نے پیٹرنز آف ٹیکسٹ آرگنائزیشن دیا ہے، لیکن یہ ہمارا جو ہے اس وقت ٹیکسٹ اسٹرکچر کے حوالے سے یا ورڈز کے حوالے سے، سگنل ٹو دا ریڈر کے حوالے سے، یعنی اس کی ترتیب کے لحاظ سے ہمیں چند چیزوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہمارا پورشن شروع ہوتا ہے ریڈنگ کمپریہنشن کے بعد گرامر کا پورشن شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے گرامر کا پورشن بیٹا، آپ نے اس کو بڑے دھیان سے پیج نمبر 46 آپ نکال لیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس نے کہا ہے پوزیشن آف ایڈوربس۔ ایڈوربس جو ہیں ان کو سنٹینس میں کہاں استعمال کرنا ہے؟ اگر دیکھیں ہمارے ایک سنٹینس میں ہمارے سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ اور اس میں لگنے والے کسی آرٹیکل یا پریپوزیشن ان کی پلیس کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ سنٹینس جو ہے وہ ایکوریٹ سنٹینس نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے اس کے میننگ بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب کسی ایڈورب کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک خاص پلیس ہوتی ہے، اس پلیس پر اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ ایڈورب جو ہے وہ ہمارے میننگ کو بدل دے گا۔ آئی ایم ہیپی
when it is my birthday, I am always happy. میں ہمیشہ خوش ہوتا ہوں. when it is my birthday, جب میری برتھڈے آتی ہے. my brother اب gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. اب بریکٹ میں دیا ہے often. my brother often gets up, اکثر اٹھ جاتا ہے at 6 o'clock 6 بجے کے لگ بھگ from Monday to Friday. he went to the market last night, بریکٹ میں دیا ہوا ہے تو اس کو آپ لاسٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں یا شروع میں لکھ سکتے ہیں. last night he went to the market یا he went to the market last night. have you been to Hunza Valley, اور بریکٹ میں ایور آپ have you ever been کیا کریں گے, have you ever been to Hunza Valley. the birds were chirping beautifully, اب beautifully آخر میں ہی لگائیں گے. the birds were chirping beautifully. I am waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for over 20 minutes. اب still آگے بریکٹ میں دیا ہے I am still waiting, میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں for Khalid, خالد کے پہنچنے کا. کب, 20 منٹ سے. he saw a blind beggar, بریکٹ میں دیا in the market, لاسٹ میں لکھائیں گے آپ he saw a blind beggar in the market. نیکسٹ ہے ایڈورب فریز, کس کو کہتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بیٹا میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا. فریز سے مراد کیا ہوتا ہے, a group of words جو کہ ایک سنگل گروپ آف ورڈس جو کیا کرتے ہیں, ورک ایز اے سنگل ورڈ. اب اگر ایڈورب فریز ہوگا تو ہم یہاں پہ سنگل ایڈورب کے طور پر وہ استعمال ہوگا. اگر ایڈجیکٹیو فریز ہوگا تو پھر کیا ہوگا, سنگل ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوگا. یہ کیا ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک سنگل ورڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے طور پر فنکشن شو کر رہا ہوتا ہے, وہ کیا کہلاتا ہے, ایڈورب فریز. اب یہاں پہ چند ایک ہمیں اس نے جو ہے وہ فریزز دیے ہیں جن کو ہم نے کیا کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے. فائنڈ اے سوٹیبل ایڈورب ٹو ریپلیس ایچ ایڈورب فریز ان دا فالوئنگ sentences. Our teacher wanted that work to be done without delay. without delay کا مطلب ہوتا ہے انتظار کیے بغیر, quickly تیزی سے, جلدی سے, فوراً, immediately آپ فوری طور پر ایسا کریں گے. she is without doubt the most caring person I have met. اب without doubt کا مطلب ہوتا ہے undoubtedly یعنی بلا شبہ. this plant flowers once every year. once every year اس نے ہمیں دیا ہوا ہے جو کہ بولڈ کر کے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایئرلی, سال میں ایک دفعہ. you should complete the work in a while. in a while کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے ہی وقفے میں, shortly کیا ہوگا, shortly. the two old friends met each other by accident. by accident سے مراد accidentally, حادثاتی طور پر چلتے ہوئے ایک دم ان سے ملاقات ہوگی ہے. نیکسٹ اس نے جیرنڈ اور انفینیٹیو کے بارے میں بیان کیا ہے, اور میں نے آپ کو یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ جیرنڈ کسے کہتے ہیں اور انفینیٹیوز کسے کہتے ہیں. اب جیرنڈ کیا ہوتا ہے اور انفینیٹیو. دیکھیں بیٹا, میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بیان کی تھی کہ ورب کی فارمز ہوتی ہیں. کون کون سی, جس کو آپ کہتے ہیں فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ. اب ان کے نام ہوتے ہیں. کون سا ہے, فرسٹ کا نام ہوتا ہے پریزنٹ, سیکنڈ کا نام ہوتا ہے پاسٹ, تھرڈ کا نام ہوتا ہے پاسٹ پارٹیسپل.
اب یہ کیا ہے، اب اس کے بعد اگر آئی این جی فارم کا نام لیا جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل، ٹھیک ہے۔ اب اگر آئی این جی لگنے کے بعد ایک ورب جو ہے وہ ایز اے ناؤن استعمال ہو، یعنی اگر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ ہمارے پاس آ گیا ہے جو کہ ہم کیا ایز اے ناؤن استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں ہی از رائٹنگ آ لیٹر۔ اب یہاں پہ رائٹنگ کیا ہے، ایز اے ورب یعنی پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہی از رائٹنگ از سو کلیئر۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، وہ لکھ رہا، اور یہاں پہ کیا ہے، اس کی لکھائی، کیا آئے گا، لکھائی۔ تو یہ ایز اے ناؤن استعمال جب ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جیرنڈ۔ کیا کہیں گے، جیرنڈ۔ اور انفینیٹیو کے بارے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جس ورب سے پہلے ٹو آ جائے، اگر اس سے پہلے ٹو آ جائے تو وہ انفینیٹیوز ہوں گے، اور اگر اس کا مطلب جو ہے ٹو کے علاوہ کوئی پریپوزیشن آئے تو اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ پریپوزیشنل ورب کہیں گے۔ لیکن یہ ٹو کیوں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے پاس ورب آتا ہے گو، اس کا مطلب ہوتا ہے جا، لیکن حقیقت میں اگر لکھا ہو ٹو گو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، اور اسی سے نکلا ہے وینٹ، گیا، لہذا کیا ہے، یہ ایسے چلتے ہیں۔ اب یہ جب ٹو گو ہے حقیقت میں یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور گو جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایز اے ورب استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ اس نے ہمیں جو ہے وہ کچھ فل ان دی بلینکس دی ہوئی ہیں جن کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ وی فیلٹ دا پلین شیک ان دا اسٹون، تو ہم کیا کہیں گے، شیکنگ۔ آئی ہیو آلویز ڈس لائک اسموک، بریکٹ میں دیا ہے اسموکنگ۔ ویئر ڈیڈ یو لرن، بریکٹ میں اسپیک دیا ہے ٹو اسپیک فرینچ، یہاں انفینیٹیو لگے گا۔ از دا ایگزیبیشن ورتھ، بریکٹ میں دیا ہوا ہے وزٹ، تو ہم کیا کہیں گے، وزٹنگ، جیرنڈ استعمال ہوگا۔ آئی ڈو ناٹ مائنڈ ٹو، اب بریکٹ میں دیا گیٹ اپ ارلی، تو ہم کیا کہیں گے، ٹو گیٹ اپ، ایز اے انفینیٹیو استعمال کریں گے۔ وی ہیڈ لو ڈیش کم ود یو، ٹو کم ود یو انفینیٹیو استعمال ہوگا۔ شی سیمز، بریکٹ میں نو دیا ہوا ہے، اور دس پلیس، تو ہم کہیں گے ٹو ناؤ اپ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم انفینیٹیو کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جیرنڈ اور انفینیٹیو کے استعمال میں فرق سمجھ ہوگا، تو ہی ہم لکھ سکیں گے کہ اگر ہم نے آئی این جی لگانا ہے تو وہ کیا ہوگا، جیرنڈ استعمال ہوگا، لیکن اگر ہم نے وہاں پہ انفینیٹیو استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے ٹو استعمال ہوگا۔ نیکسٹ اس نے دیا ہے آئیڈینٹیفائی جیرنڈ اینڈ انفینیٹیوز ان دا فالوئنگ سینٹینسز۔ پیج نمبر 48 ہے، ڈی پارٹ ہے۔ پہلی لائن، مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون۔ اب بلیڈنگ کیا ہے، ایز اے جیرنڈ استعمال، آپ اس کو انڈر لائن کریں گے، اس کے اوپر آپ جی لکھ لیں یا پورا جیرنڈ لکھ لیں۔ ٹو کلین دا ایریا، اب کلین ایک ورب ہے، اس سے پہلے ٹو آ گیا ہے تو یہ کیا ہوگا، انفینیٹیو۔ ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا باؤنڈ یوز سوپ اینڈ واش کلوتھ۔ ڈونٹ کیپ چیکنگ۔ ٹو سی، اب ٹو سی پھر آ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا، انفینیٹیو۔ اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپ، بلیڈنگ کیا ہے، جیرنڈ ہوگا۔ سو ٹرائی ٹو کیپ، ٹو کیپ اٹ آؤٹ، اب ٹو کیپ کا مطلب کیا ہے، ہمارے پاس پھر سے انفینیٹیو آ گیا، آف دی ایکچوئل باؤنڈ۔ if a rash appears stop using ointment، اب کیا ہے، using، استعمال، ایز اے نون استعمال ہوگا تو یہ جیرنڈ ہوگا۔ if dirt or debris remain in the wound after washing، دھونے کے بعد، دھلائی کے بعد، تو washing کیا ہوگا ہمارے پاس، جیرنڈ ہوگا۔
use tweezers cleaned with alcohol to remove the particle as a infinitive استعمال ہوگا. آج کا لاسٹ ہمارا آرٹیکل, change the following sentences into passive voice sentence. یہ بیٹا آپ لوگوں نے 9th میں ایکٹیو اور پیسیو وائس پڑھے ہوئے ہیں, لیکن پھر سے میں ان سینٹینسز کے پیسیو آپ کو کر کے دے دیتا ہوں. پہلا ہے یو مسٹ پٹ آؤٹ آل اسموکنگ میٹیریلس. تو ہم کیا کہیں گے, آبجیکٹ کو کیا بنائیں گے, سبجیکٹ, سبجیکٹ کو کیا بنائیں گے, آبجیکٹ, اور ورب کی کون سی فارم لگے گی, تھرڈ. آل اسموکنگ میٹیریلس مسٹ بی پٹ آؤٹ. سیکنڈ ہے یو مسٹ fasten the seat belt. The seat belt must be fastened. They will demonstrate safety precautions. Ab safety precautions shall be demonstrated by them. You should read the safety instructions. The safety instructions should be read. You can store small packages in the overhead compartment. Small packages can be stored in the overhead compartments. یہ بیٹا آپ نے ایکٹیو اور پیسیو جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں. اس کے بعد ہماری اورل کمیونیکیشن, اور میں نے گزشتہ لیکچر میں ایک دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اورل کمیونیکیشن سے کیا مراد ہوتا ہے, کہ جب ہم کوئی چیز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈائیلاگس بولتے ہیں. میں اپنے خیالات کے بارے میں بات کروں گا, آپ اپنے خیالات کے مطابق بات کریں گے. میرے خیالات اس سے ہو سکتے ہیں ایگری کریں, آپ کے نہ کریں. تو لہذا یہ کیا ہوتا ہے, کسی چیز کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے اور سوالات کے جوابات ایکولی چلتے ہوں, تو اسے کیا ہوتا ہے, اورل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. اسے ڈائیلاگس بھی بولا جاتا ہے. لہذا بیٹا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور لاسٹ ہے رائٹنگ سکلز. جب ہم کوئی چیپٹر پڑھ لیتے ہیں تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد کیا ہمارے پاس اتنی سکلز آ جاتی ہیں کہ ہم اس چیپٹر کے حوالے سے کوئی ایک پیراگراف یا کوئی ایک ایسے لکھ سکیں. تو لہذا جب ہماری ووکیبلری بہتر ہو جائے گی, جب ہم گرامر کے بارے میں جانتے ہوں گے, تو ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس چیپٹر کے حوالے سے جتنی بھی معلومات, جتنی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں اس کو اپنے قلم کے ذریعے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ سکیں. لہذا آپ نے بیٹا اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد گرامر کو اچھے طریقے سے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی انگلش کی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں, اور ان ٹرمز کے حوالے سے آپ کس طرح کے سینٹینس بنا سکتے ہیں. اور آپ اگر ایک پیرا بھی ایک چیپٹر کے حوالے سے خود سے لکھنے کے قابل ہو گئے تو اس کا مطلب وہ چیپٹر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہے. لہذا آج کے اس لیکچر کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.